اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیت ہے وہ ایک مذہبی روحانی شخصیت ہے۔ ان کے دادا سے یہ سلسلہ شروع ہوا روحانیت کا۔ ان کے والد معروف پیر محترم محمد بشیر صاحب جو کچھ عرصہ پہلے وصال ان کا ہوا، اب ان کے جو فرزند ہیں پیر بدر بشیر صاحب اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی سماجی خدمات بھی اپنی سر انجام دے رہے ہیں۔ ورلڈ وائس آف کشمیر فورم کے چیئرمین ہیں پاکستان میں، جو مہاجرین ہیں اس تنظیم کے نام کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح آنے والے انتخابات کے اوپر بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے، سیاست کے اوپر بڑی گہری نظر ہے، روحانیت کے اوپر تو وہ کام کرتے ہیں، سماجی خدمات کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں۔ ان سے آج ہلکی پھلکی گفتگو کروں گا، ان کے آنے والے جو معاملات ہیں اس کے اوپر، سیاست کے اوپر ہلکی پھلکی بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیت ہے، جیسے میں نے بتایا، مذہبی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے خاص نام ہے، مقام ہے ان کا، پیر بدر بشیر صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں اپنے والد اور اپنے دادا کے حوالے سے یہ روحانیت کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، اور اس سلسلے کو کب سے آپ کا خاندان یہ کم اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مالک الملک نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ کا شکریہ کہ آپ میرے پاس تشریف لائے۔ یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ نقش بندیہ ہے، اور یہ میرے دادا حضور پیر شیر ولی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف بابا جی سرکار، آپ کا مزار مبارک ضلع حویلی کا ہوٹا آزاد کشمیر میں ہے۔ آپ اپنی جوانی میں ہی موڑا شریف تشریف لے گئے۔ وہاں اس وقت جو سجادہ نشین تھے بانی موڑا شریف بابا جی قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف بابا جی سرکار، وہاں سے انہوں نے اپنی روحانیت کا آغاز کیا۔ ان کے خدمت گزار رہے، 18-20 سال ان کے پاس رہے۔ وہاں سے انہوں نے اپنی نگاہ شفقت فرمائی اور اللہ کا خصوصی کرم ہوا، اور ان کو آپ نے خلافت عطا فرمائی اور اجازت عطا فرمائی۔ پھر آپ کا یہ سلسلہ چلتا گیا۔ آپ کا وصال مبارک ہوا 1984 کے اندر۔ پھر میرے والد صاحب ان کی حیات میں ہی سجادہ نشین قائم مقام ہو گئے، ولی عہد مقرر ہو گئے تھے۔ آپ علیہ الرحمہ نے بھی 55 سے 60 سال کے درمیان اللہ کے دین کی خدمت کی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے راستے کی طرف بلایا، اور کئی ہزار لوگ آپ کی تبلیغ سے دین اسلام پر چلے اور آج بھی چل رہے۔ آپ نے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پیر صاحب نے کم از کم 50 سال راہ والی میں گزارے۔ جی بے شک۔ اور وہاں پر آپ نے کافی دین کی خدمت بھی کی، لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا اور لوگوں کو اللہ اللہ پر قائم کیا، لوگوں کو چلنے کی وہاں پہ اپنے ترغیب دی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا گیا۔ پیر صاحب علیہ الرحمہ بیمار ہو گئے، پھر انہوں نے مجھے اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ آج الحمدللہ میں بھی پیر صاحب کے اسی راستے پر، اپنے دادا حضور علیہ الرحمہ کے راستے پر چلتا ہوا الحمدللہ میں اس وقت تک صحیح چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی چلنے جی آمین آمین۔ اچھا پیر صاحب، آپ کتنے بہن بھائی تھے اور جس میں سے آپ کا نمبر کون سا تھا؟ ہم بیسک 9 بہن بھائی ہیں، ماشاءاللہ 9 بھائی تھے، جس میں سے 4 بھائی میرے 2005 کے زلزلے میں شہید ہو گئے آزاد کشمیر فاروق کوٹا میں، جیسا کہ ہمیں۔ پھر ہم 5 بھائی رہ گئے۔ ایک بھائی ہمارے 2 سال قبل پیر صاحب کی وفات کے 4 ماہ بعد وفات پا گئے،
اب ہم 4 بھائی ہیں اور الحمدللہ 5 بہنیں ہیں ہماری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح۔ اچھا، تو اس وقت آپ بھی جیسے اسی سفر پہ ہیں جو آپ کے والد، آپ کے دادا نے شروع کیا، ایک پیغمبری پیشہ جو آپ کا ہے، اللہ کی راہ کی میں دعوت دینا، لوگوں کو رائے راست پہ رکھنا، یہ بڑا اہم فریضہ اور روحانیت خاص کر آج کے اس دور میں ایک مشکل فریضہ ہے، لیکن آپ اس پہ آج بھی قائم ہیں، دائم ہیں۔ اس کے لیے کتنی مشکلات ہیں اس دنیا میں، تھوڑا سا بتا دیں۔ دیکھیں جی، دین اسلام پر چلنا یہ کوئی اتنا آسان راستہ نہیں ہے، اسے آپ کہیں کہ یہ آسان ہے۔ اس دین کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی مشکلات دیکھی، جی بے شک۔ لیکن کوئی بھی راستہ ہے اگر وہ مشکل ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آسانیاں بھی رکھی ہوتی ہیں۔ اللہ کا فرمان بھی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ جی جی، تو مشکلات کو دیکھ کر انسان اگر راہ ہدایت سے بھٹک جائے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ صحیح، مشکلات کا سامنا ہمیشہ کرنا چاہیے، بشرطے کہ وہ راستہ ٹھیک ہو۔ بے شک، تو مشکلات تو ہر کام میں ہوتی ہیں، صحیح، لیکن اگر انسان کو منزل پر پہنچنے کی امید ہو اور اچھی منزل کی انسان کو امید ہو، وہاں پہ پتہ ہو کہ وہاں پہ کامیابی ہے، تو انسان مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، میں نے جو چیز دیکھی ہے کہ آپ عام مولوی نہیں ہیں، عام پیر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، طویل دھاگے والے وہ دم درود والے پیر نہیں ہیں، آپ ایک ایجوکیشن حاصل کی، تھوڑا سا وہ بتائیں کہ کہاں سے آپ نے اسلامیات کے اندر؟ الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، اور جی جی، میں نے 5 کلاس یہاں پہ کی ہے اس اپنے گاؤں میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں حفظ کے لیے جامعہ سعیدیہ نقشبندیہ حافظ آباد چلا گیا، ماشاءاللہ وہاں سے میں نے 9 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا، ماشاءاللہ، اور اس کے بعد اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، میں نے میٹرک کی سائنس میں 6 نمبروں میں، پھر میں نے ماسٹر کیا اسلامیات کے اندر ماسٹر یونیورسٹی ذات کشمیر میں۔ ماشاءاللہ اب ایم فل کر رہا ہوں گجرانوالہ گفٹ یونیورسٹی سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسلامیات میں؟ جی جی، اسلام میں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو جیسے میں نے آپ کو ناظر بتایا کہ یہ عام پیری مریدی نہیں کرتے، جی یہ جو ایجوکیشن ہے یہ کتنا فائدہ دیتی ہے اس نیک اللہ کے دین کی پھیلاؤ میں، اس کے کام کرنے میں آسانی کتنی پیدا کرتی ہے؟ دیکھیے جی، جو تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، ہاں، اس میں اللہ نے واضح طور پہ لکھا حَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، کیا دیکھنے والے اور اندھے برابر ہیں؟ واہ، تو جس طرح پڑھا لکھا اور جہل برابر نہیں ہو سکتا، اس طرح دیکھنے والا اور اندھا بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ بے شک، تعلیم جو ہے وہ راستہ متعین کرتی ہے، آپ کا چلنا آپ نے ہوتا ہے اس میں۔ جی جی، تو لیکن تعلیم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ راستہ بتا دیتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس طرح جو پیری مریدی کا آپ کہتے ہیں ہاں ہاں کہ دم درود یا تعویذ دھاگا، ہاں، یہ ٹھیک ہے آپ تعویذ دیں، لیکن اس کے اندر اللہ کا کلام لکھا ہو، یہ کہانیاں کسی نہ لکھے ہوں، یہ جو چیزیں لکھ کے دیتے ہیں لوگ ہمارے پیر، اس کے پیسے لیتے ہیں، یہ چیز بالکل بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ صحیح، اور جو دم درود ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، دم درود آپ کریں، لیکن قرآن کی آیات پڑھ کے اور رسول پاک کے جو فرامین ہیں وہ پڑھ کے آپ دم کر سکتے ہیں۔ صحیح، لیکن جو پیشہ ور لوگ ہیں میں پیشہ ور ان کی لوگوں- بات کرتا ہوں۔ پیشہ ور لوگوں سے بچنا چاہیے ہمارے لوگوں کو۔ دیکھیں، اگر ایک بچہ بچانے کے لیے ہم ڈاکٹر تبدیل کر سکتے ہیں تو آپ اپنا ایمان بچانے کے لیے بھی لوگوں کو سرچ کر کے اپنا پیر بنائیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں۔ جی، پیر صاحب جیسے آپ نے بتایا بھی، مجھے میری معلومات بھی ہے کہ آپ کا جو بنیادی تعلق فاروق کوٹا آزاد کشمیر سے ہے، جی تو وہاں پہ آپ نے مدرسہ بھی ایک بنایا ہوا ہے، الحمدللہ۔ اور جس کے اندر 1000 کے قریب سے زائد بچے زیر تعلیم ہر وقت، جی اور دین کے کام کے لیے آپ نے وہ راستہ بھی ہے، پھر یہ بھی ہے، جی تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آپ لے کے چاہتے ہیں، جی۔ تو اس کے لیے یہ تمام تر معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات خود ہی چلاتا ہے، لوگ تعاون کرتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت سارے تعلق رکھنے والے لوگ ملک سے باہر بھی ہیں اور ملک کے اندر بھی ہیں، انہوں نے بڑا تعاون کیا اور بڑی محبتیں نشاور کی جب ہم نے وہاں پہ مدرسے کی اور مسجد کی تعمیر رکھی پیر صاحب کی حیات میں ہی۔ جی ماشاءاللہ، الحمدللہ وہ تعمیر ہو گئی تھی، کچھ بقیہ کام تھا جو ابھی بھی چل رہا ہے۔ اللہ پاک اپنے
काम करने वालों की मदद फरमाता है। یعنی جو پیر صاحب نے خواب دیکھا, جو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا, جی اب آپ اور آپ کے جو بردر ہیں جی جی آپ دونوں اس کام کو آگے لے کے جا رہے ہیں. بالکل جی. ان بردر وہاں پہ کون سے آپ کے بھائی ہیں؟ میرے بھائی وہاں پہ ہیں, پیر فضل ربانی صاحب ہیں, فضل ربانی وہاں صاحب. پہ ہی موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے, الحمدللہ, اور اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. صحیح. جی. اچھا, اب تھوڑی سی یہ بات ہو جائے کہ آپ تھوڑا سا سیاسی سماجی معاملات کی طرف ہی دیکھتے ہیں. جی تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ آپ ایک ورلڈ وائس آف کشمیر انٹرنیشنل فورم کا بھی حصہ ہیں, جی جی اور آنے والے الیکشن کے اوپر بھی آپ کی نظر ہے. جی. تو کیا اس کے اوپر کیا آپ کی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے جی, ہمارا یہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ, ہمارے مہاجرین یہاں پہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں, یہاں پہ مقیم ہوئے آ کر, ان کے جو بنیادی حقوق ہیں, ہمارے جو بڑے سیاسی لیڈر ہیں وہ ان کا فنڈ لے کر آزاد کشمیر حکومت سے وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. صحیح. ان لوگوں کو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بڑے لیڈر ہیں, اور ہمارے جو مہاجرین لوگ ہیں ان کا کافی زیادہ فنڈ آزاد کشمیر حکومت ان کو دیتی ہے, وہ اپنے مستیوں میں اڑا دیتے ہیں. اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس ورلڈ وائڈ وائس آف آزاد کشمیر کے تھرو ہم اپنی مہاجرین کے لیے انشاءاللہ کچھ بڑا کریں گے. اچھا, اس میں ہر حلقے کے اندر جو جن کشمیریوں کے پاس پلاٹ نہیں, اس کے لیے مختلف سوسائٹیاں بھی بنائی گئی کرو, جی جی لیکن وہ پلاٹ ان لوگوں کو نہیں ملتے, کسی اور کو مل جاتے ہیں. بالکل ایسے. اس کے لیے بھی آپ نے کہا کہ میں آواز اٹھاؤں گا, جی جی انشاءاللہ. کوشش بھی کریں گے آپ. اسی طرح آپ نے کہا کہ جو کشمیری ہیں ان کے حقوق کے لیے آپ نے کہا کہ ہم ورلڈ وائڈ وائس آف کشمیر انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی آپ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آگے جو الیکشن آ رہا ہے جو اگلے سال جولائی کے اندر ہوتا ہے, ہر 5 سال کے بعد کشمیر, اس میں بھی آپ حصہ لینے کا سوچ رہے ہیں LA-35 جموں 2 سے, کہ اس کا بنیادی رول یہی ہوگا, اسی مقصد کے لیے آپ. بالکل جی, ہم اپنے مہاجرین کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا کی, اور اس کی بارگاہ میں ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قوم و ملت کے لیے, آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کام کرنے کی توفیق دے اور مخلص ہو کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح صحیح صحیح. اچھا, تو جو بنیادی ڈھانچہ آپ کا ہے کہ کشمیریوں کے فلاح و بہبود جو پاکستان کے اندر, کیونکہ آپ کی ذمہ داری ورلڈ وائڈ وائس آف کشمیر چیئرمین پاکستان کی ہے, جو مہاجرین ہیں, جو 12 سیٹیں ہیں کشمیر کے اندر, اس کے اوپر پچھلے چند دنوں سے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ آواز اٹھا رہے کہ ان کو ختم کیا جائے. کیا یہ مطالبہ کسی بھی طرح جائز ہے؟ نہیں, یہ مطالبہ تو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. جو لوگ ہمارے ادھر مہاجر ہیں تو اگر وہ مطالبہ کر کے اس کو ختم کروا دیتے تو ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہمارا یہاں کا بھی حق ہے اور ہمارا وہاں کا بھی حق ہے انشاءاللہ. لیکن یہ ایک قومی ایشو جو ہمارا بنیادی کشمیر کا ایشو ہے, اس کو اجاگر کرنے کے لیے, اور جو حق خودارادیت کا جو رائے شماری ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ اسی ڈھانچے پہ ہے. بین الاقوامی جو ہمارا جو ڈھانچہ ہے اسی کے اوپر ہے. تو یہ مطالبہ آپ سمجھیں کہ جائز نہیں ہے؟ مطالبہ جائز, یہ چند لوگوں کا مطالبہ ہے, چند لوگوں پر مطالبہ, یہ گروہ ہے, یہ گروہ ہے, لیکن یہ انٹرنیشنل سطح پہ یا پاکستانی حکومت یا اس کو قانون تسلیم نہیں کرتا, کوئی قانون تسلیم نہیں کرے گا. صحیح, ٹھیک ہو گیا. تو اب کیونکہ آپ کو ایک مذہبی روحانی شخصیت ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آج کل جو سوشل میڈیا یا دیگر جو پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے لوگوں تک اپنی آواز کو پہنچایا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ؟ بالکل پہنچایا جا سکتا ہے جی. آپ سوشل میڈیا استعمال کریں اور جو حق ہے اس کو بیان کریں. اگر آپ حق بیان نہیں کریں گے تو روز محشر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی پکڑ میں لے گا. یعنی ہر چیز کا اچھے طریقے سے استعمال سے لوگوں تک اچھی بات پہنچائی جا سکتی ہے. اس کا نیگیٹو طریقہ بھی ہو سکتا ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. ہر قسم کے ہر کام کے 2 پہلو ہوتے ہیں, وہ انسان تک ہے کہ وہ پازیٹیو لیتا ہے یا نیگیٹو لیتا ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا, یہ کچھ عرصہ پہلے مارکہ حق ہوا بھارت اور پاکستان کے درمیان, جس میں پاک فوج نے والہانہ فتح حاصل کی, اس کے حوالے سے سیاسی سماجی شخصیت میں ان دنوں آزاد کشمیر میں ہی تھا, اور جب یہ گولہ باری ہوئی, جس طرح بزدلانہ حرکت بھارت نے کی ہے اور جس طرح جواں مردی سے اور دلیرانہ
جواب ہماری پاک فوج نے دیا ہے اس کو ہم نے ہر فورم پر الحمدللہ ہم نے فتح کامیابی جو ہمیں ملی ہے ہاں اس کے لیے آواز اٹھائی ہے ہم نے، صحیح اور ہم پاک فوج کو اس کا سلام بھی پیش کرتے ہیں. پاک فوج کے ہر جوان ہر آفیسر کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جس جوان مردی سے انہوں نے اپنے قوم و ملت کی حفاظت کی ہے. صحیح. اچھا یہ 14 اگست چند دن بعد ہے، آزادی کا مہینہ ہے، اس کو حکومت پاکستان نے اسپیشلی سال کے طور پر اس دفعہ ڈے منانے کا اہتمام کیا. تو کس طرح ایز اے پاکستانی ایز اے کشمیری ہم کو اس 14 اگست کو منانا دیکھیے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہمیں یہ ملی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں. بے شک اس کے بعد ہمیں ملک پاکستان کے اندر رہ کر جو آزادی حاصل ہے وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے. بے شک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت پاکستان بھی ہے. بے شک اگر پاک فوج نے یا حکومت پاکستان نے اس کو اچھے طریقے سے منانے کی ایک ترغیب رکھی ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے اللہ نعمتوں کو مزید بڑھاتا ہے. صحیح. اچھا کچھ لوگ اس ڈے کو شجرکاری کے طور پر بھی مناتے ہیں، کچھ جھنڈیاں لگا کے مناتے ہیں، کچھ دوسرے طریقے سے ہی منائیں گے. تو آپ کیونکہ ایک مذہبی سماجی سیاسی شخصیت، آپ کس طرح منانا چاہیں گے؟ دیکھیے جی اللہ تعالیٰ کی جب شکر ادا کرنا ہو تو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنی چاہیے. بے شک اس طرح یہ ہمارے آج کل کے نوجوان موٹر سائیکلوں کو لے کر اب روڈوں پر نکلتے ہیں اور اس طرح لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. بے شک تو ہمارا بھی یہ طریقہ کار یہ نہیں ہے، اسلام کا بھی نہیں ہے اور مسلمانوں کا بھی نہیں ہے. صحیح. سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے آپ مصلی رسول پر بیٹھ کر سجدہ ریزی کر کے اس کا شکر ادا کریں صحیح اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. صحیح. اچھا آخر پہ یہ بتائیں کہ کیا پیغام دیں گے کہ LA-35 جموں 2 جو آپ کا حلقہ ہے، تو لوگ آپ کے ساتھ آنے والے انتخابات یا جو سماجی کام آپ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے دستے بازو بنے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کیسے بنے؟ ہم لوگوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں بڑا لیڈر دیکھ کر اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے جبکہ وہ ووٹ لے کر وہ غائب ہو جاتے ہیں اور بعد میں ملتے نہیں. صحیح. ہمارا یہ پیغام ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے. آپ کی آواز جہاں تک ہم پہنچے وہاں تک اٹھائیں گے تاکہ ہماری جو چھوٹی عوام ہے، نیچے والا طبقہ ہے، وہ اس کو اوپر اٹھایا جا سکے. صحیح. تو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ہم آگے نکل کر لوگوں کے ساتھ بھی تعاون کریں گے. صحیح. یعنی آپ لوگوں کی آواز بنے جی بیسیکلی. جی میرے ساتھ موجود تھے محترم پیر بدر بشیر صاحب، جو بیسیکلی ان کا جو علاقہ ہے وہ فاروق کوٹا، لیکن ان کی جو مستقل رہائش ہے وہ LA جموں 2 حافظ آباد کے قریب سلیم پورہ جلن جی کشمیر کالونی، یہاں کا ان کا بسیرا ہے. اور آنے والے انتخابات میں ان کا ایک مشن ہے کہ میں کشمیر کی عوام کی آواز بن کر ان کے فلاح و بہبود کے لیے آنے والے انتخابات میں ضرور حصہ لوں اور آ کر ان کے مسائل کی آواز بنوں. تو اس کے لیے وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس دفعہ جو پاکستان 14 اگست منایا جا رہا ہے یہ خاص ہے، کیونکہ جو پاک فوج کی جو کامیابی ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا، اور یہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور پاکستانی نقطہ نظر سے بھی ہمیں کرنا چاہیے. صرف خلاقیات کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں رہ کر یہ تمام چیزیں کی جا سکتی ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.